السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ کے سامنے سبق نمبر 28 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سبق میں رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے متعلق کچھ احکام ہیں۔ چونکہ آج 28ویں روزے ہے، اور آج کے بعد آئندہ کل 29ویں روزہ رکھیں گے، تو 29 اور 29 میں احتمال ہوتا ہے، اور 30 میں تو یقیناً چاند ہونا ہی ہے۔ تو چاند دیکھنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق چند باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت کریمہ پیش کی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ آیت سورہ توبہ کی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں، اور جو اللہ کی کتاب یعنی لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ ان آیاتوں کو سامنے رکھ کر جو باتیں ہمارے سامنے ہیں وہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد متعین کی گئی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سال میں 12 نہیں 13 مہینے ہونے چاہیے، یا سال میں 12 نہیں 11 مہینے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ ثابت ہو گئے کہ سال کے 12 مہینے ہیں جن کو اس میں متعین کر دیا گیا۔ اب اس میں کسی کو بھی کمی بیشی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں چاند کے مہینوں کا اعتبار کیا گیا ہے۔ جتنے آپ احکام دیکھیں شریعت کے، جتنے آپ احکام آپ کے پاس ہمارے پاس اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ان سب کا تعلق چاند سے ہے۔ جیسے صاحب نصاب پر چاند کے اعتبار سے سال کا گزرنا ضروری ہے، مہینے کا گزرنا ضروری ہے۔ سال یعنی اگر 1 سال گزر گیا اور وہ صاحب نصاب ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ وہ انگریزی مہینے کے اعتبار سے نہیں بلکہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے گزرنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جس عورت کا شوہر وفات پا گیا ہو اور اس کی عدت شمار کی جائے گی، تو ان کی عدت 4 ماہ 10 دن جو اسی چاند کے مہینے کے اعتبار سے شمار کیا جائے گا۔ جس عورت کو اب تک حیض نہیں آیا، اس کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت 3 ماہ شمار کیے جائیں گے، اور یہ مہینے بھی قمری مہینوں کے اعتبار سے معتبر ہوں گے۔ اور رمضان المبارک کے روزے بھی چاند ہی کے حساب سے رکھے جائیں گے، اور پھر عید بھی چاند کو دیکھ کر ہی کی جاتی ہے۔ حج بھی ذوالحج کے 9ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ قربانیاں ذوالحج کی 10ویں تاریخ، 11ویں اور 12ویں تاریخوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح محرم، شب برات وغیرہ، ان سب احکام میں چونکہ چاند ہی کا مہینہ معتبر ہے، اس لیے چاند کے مہینوں کا محفوظ رکھنا اور ان کی ابتدا اور انتہا کا جاننا ہر مسلمان پہ ضروری ہے، بلکہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کم سے کم پورے محلے میں 2-4 آدمی بھی اس کو جان لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ پورے محلے والے، پورے گاؤں والے، یا کوئی بھی نہ جانتا ہو تو تمام لوگ گناہ میں ملوث ہو جائیں گے، گنہگار ہوں گے۔ مسلمانوں پہ قمری مہینوں کا محفوظ رکھنا
حساب رکھنا، اس کی حفاظت کرنا فرض علی الکفایہ ہے۔ اگر سب کے سب مسلمان قمری مہینوں کے حساب کو چھوڑ کر شمسی مہینے کے حساب یعنی انگریزی مہینوں اور یا کوئی اور مہینہ اپنے لیے ٹھہرا لیں، حساب کرنے لگیں، جس سے قمری مہینے کا حساب ضائع ہو جائے، بھلا دیا جائے، تو ایسی صورت میں تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ البتہ شمسی مہینے کا اعتبار اور اس کا استعمال حسب ضرورت جائز ہے۔ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم صرف چاند کے مہینے کو یاد رکھیں اور انگریزی مہینے کو چھوڑ دیں، نہیں، جہاں اس کی ضرورت ہے اسے بھی محفوظ رکھیں، لیکن ساتھ میں انگریزی مہینے کے ساتھ میں ہم عربک مہینوں کا بھی، ان کی تاریخ کا بھی، ان کے سالوں کا بھی یاد رکھنا ضروری ہے، جس پہ آج بیشتر مسلمان غافل رہتے ہیں۔ صرف رمضان کے مہینے کی تاریخ اور مہینہ یاد ہوتا ہے، اور پھر ادھر بقر عید کے مہینے کے دن اور تاریخ یاد ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر محرم کے کچھ دنوں کے یاد ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کون سے مہینہ چل رہا ہے، کون سی تاریخ چل رہی ہے، کون سا ہجری چل رہا ہے، یہ سب کے سب ہم لوگ بھول جاتے ہیں۔ بیچارے یہ مدرسے والے یا کچھ ایسے اللہ والے نیک لوگ ہیں جن کے یہاں دینداری باقی ہے، یہاں یاد رکھتے ہیں، باقی لوگ ان کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند رمضان کا دیکھو تو روزے رکھو، اور جب چاند عید کا دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا ذکر کیا اور فرمایا کہ روزے نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو، اور روزہ موقوف نہ کرو جب تک کہ چاند نہ دیکھ لو۔ اگر ابر حائل ہو، ابر یعنی بادل چھایا ہوا ہو، آسمان پہ بادل لگا ہوا ہو، تو ایسے وقت میں چاند دیکھنے کا احتمال ہے، ایسے وقت میں چاند نظر نہیں آتا، تو ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ مہینے کو مکمل کرو، یعنی 30 دن شمار کر لو۔ ایک تیسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے چاند کو وقت کی علامت بتایا ہے، جب اسے دیکھو روزہ رکھو، اور جب اسے دیکھو تو عید کرو، اور اگر تم سے چاند پوشیدہ رہے یعنی چھپا رہے، بادل کی وجہ سے دکھائی نہ دے، تو تقدیر کر لو، یعنی 30 دن پورے کر لو۔ ایک چوتھی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھو، اور جب تک عید کا چاند نہ دیکھو روزے رکھتے رہو، اگر اس کے دیکھنے میں بادل حائل ہو تو 30 دن مکمل کر لو۔ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلا کہ ہماری تمام عبادات چاند کے ساتھ متعلق ہیں، منحصر ہیں، اس لیے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم تو صرف 2 ہی چاند دیکھتے ہیں، ایک عید رمضان کا چاند، دوسرے عید کا چاند، اور تیسرے بقر عید کا چاند۔ باقی وقتوں میں تو ہماری ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے، باقی چاند کو دیکھنے کے لیے جیسے ایک گروپ ہوتا ہے، ایک گروہ ہے، وہی ان کو دیکھیں گے، لیکن یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، سنت ہے، دیکھنا چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی ایک بھی محلے کا کوئی ایک فرد بھی دیکھتا ہے تو سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم چاند دیکھیں تو ایسے وقت میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، چاند دیکھنے کی دعا، اس دعاؤں کا اہتمام کریں۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس طریقے سے ہم چاند دیکھیں، چاند دیکھنے کے بعد ممکن ہو تو دوسروں کو بھی دکھائیں، اور اگر کوئی نہ دیکھ سکے تو اگر آپ نے واقعی چاند دیکھا ہے تو ان کی شہادت وقت کے صاحب حاکم یا وقت کے قاضی کے پاس جا کر شہادت دیں، تاکہ دوسروں کے لیے سہولت ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔